اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، اور بعض ان میں ان پڑھ ہے کہ اپنی آرزوؤں کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرے۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 9 باتیں بتلائی ہے۔ پہلی بات، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ دوسری بات، ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو تورات کا علم تو رکھتے ہی نہیں۔ تیسری بات، البتہ کچھ آرزوئیں لگائے بیٹھتے ہیں۔ چوتھی بات، ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم اور گمان باندھتے رہتے ہیں۔ پانچویں بات، لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ چھٹی بات، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ساتویں بات، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی آمدنی لے۔ آٹھویں بات، پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی۔ نویں بات، تباہی ہے ان پر ان آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ کے لیے پوشیدہ اور علانیہ دونوں برابر ہے۔ وہ جس طرح علانیہ اور ظاہری چیز کا علم رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح پوشیدہ اور باطنی چیز کا بھی خوب علم رکھتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 3 میں اس مضمون کی وضاحت ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں جو تمہاری پوشیدہ اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 5 میں یوں ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ یہودیوں میں ایسے جاہل اور ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو تورات کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا خلاصہ صرف جھوٹی آرزویں ہیں جن میں وہ الجھے ہوئے ہیں۔ ان کے دل یقین کی نعمت سے محروم ہے، صرف گمانوں کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ واہیات قسم کے گمانوں کی قید میں مقید ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا سے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر دوزخ میں جانا بھی ہوا تو انہیں چند ہی دنوں میں دوزخ سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ ان کے یہ باطل اور بیکار کے گمان ہے کہ ان کی نسبت انبیاء سے ہے اور وہ اللہ کے مقرب اور محبوب ہے۔ خیالات کی دنیا میں پڑھ کر یہ خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں جو ان کی گمراہی کے لیے کافی ہے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، یہودی قوم کے علماء کا حال یہ تھا کہ جب ان کی عوام کے پاس مسائل معلوم کرنے کے لیے جاتی تو رشوت لے کر ان کی مرضی کے مطابق مسئلے بتا دیتے تھے، اور تورات میں تحریف کرتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بنائی ہوئی باتیں لکھ دیتے تھے۔ پھر لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کا مقصد دنیا حاصل کرنا تھا۔ دنیا کی محبت نے انہیں اندھا بنا دیا تھا اور وہ اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی سے لکھ لیا کرتے تھے۔ ایسے مجرموں کے بارے میں اس آیت میں وعید بیان کی گئی ہے کہ ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اور اپنی مرضی سے لکھنے کی وجہ سے اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے
جو وہ اپنے ہاتھوں سے انجام دے رہے ہیں۔ ہم سب کو اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ آسمانی کتابوں میں چھیڑ چھاڑ بہت بڑا جرم ہے، اس میں تحریف اور ترمیم بہت بڑا گناہ ہے اور جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔